لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على سيد رسول الله في الوجود، سر الله في كل موجود، نقطة دائرة الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، الفاتح لما بلغ والخاتم لما سبق، المولد الحق بالحق بالقاسم محمد. الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وقتلتهم أجمعين. أما بعد فقد قال سبحانه تعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ حضرات آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے جو لوگ آئیں گے وہ پیچھے ہی بیٹھ جائیں. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. ماشاءاللہ الحمدللہ آپ حضرات کافی دیر سے مصروف عبادت ہے. تو یہ مجلس اعزا جس ذات بابرکت کے شان میں منعقد کی گئی وہ ذات ہے کہ جس سے نہ صرف ہمیں عقیدت ہے بلکہ سلسلہ نبوت و امامت و ولایت کی ہر فرد جس سے متمسک اور جس سے متوسل اور جسے اپنا وسیلہ قرار دیتی ہے وہ جناب فاطمہ الزہرا. تو یہ بات احادیث میں مسلسل پائی جاتی ہے اور ہمارے زمانے کے امام کی تو حدیث بھی ہے کہ ان لی فی ابنۃ رسول اللہ اسوہ، کہ میرے لیے اگر کوئی ذات نمونہ عمل ہے تو وہ رسول کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ حدیث ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے کہ سیرت کے پہلو میں بیوی کا مقام اس جگہ پر ہے کہ یہ ہماری کمی ہے کہ ہم انہیں عورتوں کے خانے میں ڈال دیتے ہیں اور انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ عورتوں کی سردار ہیں تو عورتوں ہی کے لیے نمونہ عمل ہیں، جبکہ عورتوں کے لیے ایک پارشل اور ایک گوشے میں پردے کی رہنمائی کرنے والی ہیں. ورنہ بیوی سے پوچھو کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، بیوی سے پوچھو کہ دین کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، بیوی سے پوچھو کہ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، بیوی سے پوچھو کہ امامت کا دفاع کیسے کیا جاتا ہے، بیوی سے پوچھو کہ احکام کو بیان کیسے کیا جاتا ہے، بیوی سے پوچھو کہ بچوں کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، بیوی سے پوچھو کہ شوہروں کی خدمت کیسے کی جاتی ہے، بیوی سے پوچھو کہ غریبوں کو کیسے نوازا جاتا ہے. کون سا ایسا زندگی کا گوشہ ہے کہ جس میں بیوی نمونہ عمل نہیں؟ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. دیکھیں نماز بھی بہت بڑی عبادت ہے اور قربانیاں کا جو تصور ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو ایسی نعمت دی جائے کہ جو اس انسان کو بڑا کر رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے فصلی لربک وانحر، تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانیاں دو. ان شانئک هو الابتر، اور جو تمہارا دشمن ہے جو تمہیں تانے دیتا ہے کہ تمہارے اولاد نہیں ہے، اے رسول اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم اسے ابتر کر دیں گے. اب دنیا دیکھیں یہ صرف قرآن کا زبانی دعویٰ نہیں ہے، دلیل کے طور پہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو آج دیکھیں کہ جو رسول کو تانے دیا کرتے تھے
کہ اس کی تو بیٹی ہے، اس کی نسل کیسے آگے بڑھے گی، اس کا نام لینے والا کون ہوگا، اس لیے کہ ذہنوں میں یہی بٹھا دیا گیا ہے کہ بیٹے کو لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا نور ہے زندگی کا لطف تو دل کا سرور ہے، گھر میں اسی کے دم سے ہے ہر وقت روشنی، نازا ہے اس پہ باپ تو ماں کو غرور ہے۔ یہ بیٹوں کے قصیدے پڑھنے والے سماج کو رسول نے بتایا ہے کہ اگر بیٹی با کردار ہو تو اس منزل پہ ہوتی ہے کہ باپ تعظیم کرے امو ابیہا کہہ کر، ایسی بیٹی ہو تو بیٹوں کی ضرورت کیا ہے۔ اللہ اکبر، اس منزل پہ ہے بی بی، انا اعطیناک الکوثر، اے رسول ہم نے بے شک آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب دیکھیں یہ فضائل کے چور کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد حوض کوثر۔ میں نے اس سے پہلے جو جمعہ میں مجلس ہوئی تھی یہیں عبداللہ مبارک میں، اس میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں کوثر سے حوض کوثر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ آخر میں آنے والا لفظ ابتر کہ جو تمہیں تانے دیتا ہے ہم اسے ابتر کر دیں گے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ کسی نسل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اب بی بی کا کوئی ایک نام تو ہے نہیں کہ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ سب نام تو آیا ہی نہیں ہے، نہ علی کا نام ہے، نہ فاطمہ کا نام ہے، نہ حسن کا نام ہے، نہ حسین کا نام ہے، کسی کا نام قرآن میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم نے فاطمہ کے ناموں کو سنا ہی کہاں ہے؟ فاطمہ اللہ اکبر کتنے ناموں سے اللہ نے نوازا ہے۔ فاطمہ عبادت کرے تو عابدہ کہلائے، سجدے میں جائے تو ساجدہ کہلائے، فرشتے سے گفتگو کرے تو محدثہ کہلائے، اللہ ان سے راضی ہو تو یہ راضیہ یہ مرضیہ کہلائے، یہ اللہ سے راضی ہو تو راضیہ کہلائے، یہ کسی کو بانٹ دے تو کریمہ کہلائے، یہ کہیں پہ اللہ کی عبادت میں کھڑی ہو جائے تو راکعہ ساجدہ اور عابدہ کہلائے۔ اور یہی وجہ ہے حسن بصری جیسا عالم کہتا ہے کہ جب فاطمہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو ایک نور بلند ہوتا تھا جو زمین سے آسمان کو چھو لیا کرتا تھا۔ فرشتے پوچھتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے جو عبادت کر رہی ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، رسول بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر۔ تو اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ تم اپنے رب کی نمازیں پڑھو اور عبادت اور قربانیاں۔ ان شانئک ھو الابتر، اور جو تمہارا دشمن ہے جو تمہیں تانے ابتر دے رہا ہے ہم اس کی نسل کو ختم کر دیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ قرآن کا دعویٰ کہاں سچا ہوا، آج اتنی بھیڑ موجود ہے، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ نسل فاطمی کو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ جتنا اسے قتل کیا گیا اسے کہیں کسی کو نہیں، لیکن اس کے باوجود جو بی بی کے دشمن تھے ان کی نسل سے اگر کوئی آج زندہ بھی ہو تو بی بی نے انہیں کردار کے اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ یا تو ان کی نسلوں سے کوئی زندہ نہیں ہے، اور اگر زندہ بھی ہو تو یہ کہلانا پسند نہیں کرتا کہ میں ان کی نسل سے ہوں۔ اور اللہ نے یہ برکت بی بی کی ذات میں رکھی ہے کہ قرآن کہتا ہے فلا انصاب لہم، قیامت کا دن وہ ہوگا کہ جب ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قرآن کہتا ہے کہ ایسا خطرناک دن ہوگا کہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، شوہر زوجہ کو نہیں پہچانے گی، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانے گے، ایک ایک کو نہیں پہچانے گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جو مضبوط رشتے تھے سارے قرآن نے گنوائے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی زوجہ سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ آج کا دن وہ ہوگا کہ جس دن ہر چہرہ ایک غنا اس کے اندر پایا جاتا ہوگا کہ وہ کسی سے ملنا پسند نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں کر رہا ہوگا؟ اس لیے کہ ہر کسی کے اوپر کوئی نہ کوئی حق ہوگا۔ یہاں عبادتوں کی قیمت ہو نہ ہو مگر وہاں عبادتوں کی بڑی قیمت ہوگی۔ یہاں ہم چاہے جس مجلس میں جتنی لیٹ پہنچ جائیں اور جتنی سویرے چلے جائیں ہماری کوئی قدر و قیمت نہ ہو، لیکن وہاں ایک ایک لمحہ جو یہاں پہ گزرا ہے اس کی بڑی قیمت ہوگی۔
ہر انسان ڈر رہا ہوگا کہ میرا دامن میں اعمال ہے ہی کہاں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے حق کے مطالبے میں ہم سے اس عبادت کا ثواب لے لے، کوئی ہماری مجلس لے جائے، کوئی ہماری نماز لے جائے، کوئی ہمارا روزہ لے جائے۔ لہٰذا ہر انسان سے نگاہیں چھپا رہا ہوگا، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، زوجہ شوہر سے بھاگ رہی ہوگی۔ قرآن کہتا فلا انصاب لہم، آج کے دن رشتے ختم کر دیے جائیں گے۔ رسول فرماتے ہیں فاطمہ، اس قیامت کے دن بھی کہ جہاں ساری رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تیری رشتہ داریاں وہاں بھی وہاں بھی جب آواز دی جائے گی تو یہی کہہ کے آواز دی جائے گی کہ رسول کی بیٹی آ رہی ہے۔ کتنی عظیم! اب دیکھیں یہ فضیلت اور یہ فضیلتیں ہیں بی بی کی، اور ہم کہیں نہ کہیں پہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ صاحب رسول کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی؟ یہ بحث بھی ہمارے یہاں بہت تیزی سے ہوتی ہے کہ رسول کی ایک بیٹی تھی یا 4 بیٹی تھی۔ اچھا اگر 4 مان لی جائے تو کوئی نقصان ہے؟ میں کہتا ہوں 40 بھی ہو، 4000 بھی ہو، تو بی بی کی ذات پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ آپ کہیں گے مولانا اتنی بڑی بات آپ کیسے مان رہے ہیں؟ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، بہت بڑے ہسٹورین قوم کے آیت اللہ جعفر سبحانی، وہ مدرسہ حجتیہ میں درس دینے کے لیے آئے تو ان سے کسی طالب علم نے کہا کہ یہ بتائیے کہ رسول کی ایک بیٹی تھی یا 4 تھی؟ کہا ایک ہو یا 4 ہو، فاطمہ پہ کوئی اثر نہیں پڑنے والا۔ کہا یہ کیسی بات؟ کہا اس لیے فرق نہیں پڑنے والا ہے کہ آپ نے کبھی کسی ملا کو، مولوی کو، کسی مجتہد، کسی بھی انسان کو، کسی عالم کو، کسی ذاکر کو، کسی خطیب کو یہ بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ بھئی یعقوب کے 11 بیٹے تھے، یہ صرف یوسف ہی کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ ارے 11 ہو یا 11,000 ہو، مگر یوسف جیسا کوئی نہیں تھا۔ ہو یا 11,000، یوسف جیسا تو کوئی نہیں تھا۔ قرآن نے جب تذکرہ کیا تو یوسف کا کیا، اوروں کا تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی بیٹے ہوں مگر قابل تذکرہ نہیں ہیں، تو پھر یہ 4 پہ اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے کہ 4 بیٹیاں، 3 بیٹیاں اور تھی، 3 بیٹیاں اور تھیں؟ یہ دراصل بیٹیوں پہ زور نہیں دیا جا رہا ہے، یہ کسی داماد کو اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ مسئلہ تو یہی ہے۔ اچھا میں ثابت کروں گا کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی، اگرچہ میں اس موضوع میں زیادہ پڑھتا نہیں، لیکن ہاں ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ رسول کی ایک ہی بیٹی تھی۔ آپ کہیں گے کیسے؟ دیکھیں ایک تو رسول کی عدالت کے خلاف ہے کہ جتنی بھی روایتیں پائی جاتی ہیں کہ رسول نے احترام کیا، فاطمہ کا احترام کیا۔ ایک باپ کو اپنی تمام بیٹیوں کو برابر کی نگاہ سے دیکھنا۔ اگر اور بیٹیاں تھیں تو روایتوں میں ان کے لیے بھی آنا چاہیے تھا، جیسے فاطمہ کے لیے فرمایا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاہا فقد آذانی، کہ جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی۔ تو کسی اور بیٹی کے لیے بھی آیا ہے، ہماری نہیں، اوروں کی کتابوں میں بھی کہیں کوئی روایت ہے؟ جو 4 بیٹیوں کے مدعی ہیں ان کی کتابوں میں، روائی کتاب میں کہیں پہ کوئی روایت ہے؟ نہیں، ایویڈنس کوئی نہیں۔ نواسوں کا کہیں پہ کوئی تذکرہ ہے حسنین کے علاوہ؟ نہیں ہے۔ مسجد میں آتی تھی، کلما دخلت فاطمہ، جب بھی فاطمہ مسجد میں آ جاتی تھی قام رسول اللہ علیہا، ساری روایتیں گونج رہی ہیں کہ جب بھی فاطمہ مسجد میں آ جاتی تھیں، تو کسی اور بیٹی کے لیے بھی ہے کہ جب وہ آ جاتی تھی تو رسول کھڑے نہیں ہوتے تھے، کم سے کم تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کرتے تھے؟ نہیں ہے نا۔ تو جب ہم جیسے گناہگار باپ کی عدالت کے خلاف ہے کہ اپنی بیٹیوں میں کسی کو زیادہ احترام کرے اور کسی کو کم کرے، کیا کہنا، سبحان اللہ، تو کہیں نہ کہیں پہ تو تذکرہ کچھ نہ کچھ تو آنا چاہیے تھا۔ یہ تو محبت کا تقاضا تھا، مگر تذکرہ نہیں پایا جاتا۔ لیکن اس کے باوجود میں ثابت کروں گا کہ رسول کی بس ایک ہی بیٹی تھی۔ کیسے ثابت ہوگا؟ آپ گئے اور جانے کے بعد مثلا آپ نے کوئی مکان خریدا اپنے یہاں جانے کے بعد کہ چلے مکان خرید لیا جائے۔ ایک صاحب کو آپ دیکھ رہے تھے کہ بہت دنوں سے وہ اکیلے رہ رہے ہیں، جب سے آپ نے آنکھیں کھولی تب سے آپ اکیلے رہ رہے۔
آپ نے کہا بھئی یہ مکان مجھے بیچ دیجیے. سودا ہو گیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے فلاں دن بینامہ ہوگا. آپ پہنچ گئے اور جب کورٹ میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ان کے ساتھ ایک صاحب اور کھڑے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے بھائی ہے. کہا انہیں تو ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا, جب سے ہم نے آنکھیں کھولی ہے بس آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں, اور مشہور بھی یہی ہے کہ فلاں کے بس یہی بیٹے ہیں. کہا نہیں مولانا یہ بھی ہمارے ہی باپ کے بیٹے ہیں, لیکن یہ بچپنے میں بمبئی چلے گئے تھے, مگر چونکہ یہ میراث ہے لہذا کہیں پہ کوئی حصہ ہو نہ ہو مگر اس میں ان کا حصہ پایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی اولاد کہیں پہ چھپ بھی جائے تو ایک جگہ پہ تو سامنے آ ہی جاتی ہے. جب میراث کا مقدمہ ہوتا ہے, اللہ اکبر, یہ فاطمہ فدق مانگنے نہیں گئی ہے, تاریخ کو جواب دینے گئی ہے. نعرہ حیدری, نعرہ سلمان. کہ اگر رسول کی کوئی اور بیٹی ہوتی تو کہیں نظر آئے یا نہ آئے, ہو سکتا ہے کہ احترام میں نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے چادر کے نیچے نظر نہ آئے, ہو سکتا ہے مباہلے میں نظر نہ آئے, مگر یہ موقع تو کوئی نہیں چھوڑتا. جس نے باپ کی خدمت بھی نہیں کی ہوتی ہے وہ بھی مدعی ہوتا ہے کہ بھئی میرا بھی حق ہے, لیکن خلافت نے فدق دیا یا نہیں دیا, مگر تاریخ نے اتنا تو لکھ دیا کہ کلیم صرف فاطمہ نے کیا تھا. اور یہ کلیم صرف فاطمہ کا کیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ فاطمہ رسول کی اکلوتی ہے. اب مجھے آپ انصاف سے بتائیں کہ اگر رسول کی 3 بیٹیاں اور تھیں تو امت مسلمہ میں اتنے نکاح ہوتے ہیں, سارے مذاہب کی گارنٹی میں لے رہا ہوں, شیعوں کی نہیں, جتنے بھی مذاہب میں نکاح ہوتے ہیں, جب نکاح ہوتے ہیں اور مولوی پوچھتا ہے کہ مہر کتنا رکھا جائے تو اپنے یہاں یہ آواز نہیں گونجتی, اوروں کے یہاں بھی یہی گونجتی ہے کہ مہر فاطمی رکھ دیا جائے. یہ صرف اپنے یہاں نہیں, جتنے بھی امت اسلامیہ کے فرقے ہیں سب کے یہاں جب مہر کی بات آتی ہے تو صرف مہر فاطمی بیان کیا جاتا ہے, جب جہیز کی بات آتی ہے تو جہیز فاطمی کا بیان ہوتا ہے. تو میں دنیا سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول کی 4 بیٹیاں تھی اور علی کے علاوہ کوئی اور بھی داماد تھا تو اس کے بھی جہیز کا تذکرہ ہونا چاہیے, اس کے بھی مہر کا تذکرہ ہونا چاہیے. اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں. اچھا اگر ہو بھی تو قابل تذکرہ نہیں, فاطمہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اگر 3 کا 30 بھی ہو مقابلے میں تو فاطمہ کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا. جیسے یوسف کے 11 بھائی مگر یوسف اکیلے, یوسف کو اللہ نے نبی بنایا, ایسے ہی فاطمہ کی چاہے اور بھی بہن ہوتی فاطمہ کی ذات پہ اثر پڑنے والا نہیں. نہ قرآن میں کوئی تذکرہ ہے نہ حدیث میں کوئی تذکرہ ہے. تو اب ذرا مجھے انصاف سے بتائیں کہ جب بیٹیاں قابل تذکرہ نہیں ہیں تو داماد قابل تذکرہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ یہ بیساکھی تو وہیں پہ کام کرے گی کہ جہاں پہ بیٹیوں کی کوئی اہمیت ہو, بیٹیوں کی کوئی منزلت ہو, مگر قرآن تو خاموش ہے ہی, حدیثوں میں بھی کہیں پہ بھی کوئی تذکرہ کسی بیٹی کے لیے نہیں ملتا. تو 4 لکھ دی جائیں یا 40 لکھ دی جائیں مگر فاطمہ اکیلی جس کا قصیدہ قرآن پڑھ رہا ہے, انا اعطیناک الکوثر, رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. کوثر قرآن یعنی فاطمہ. بی بی کو جو قرآن نے نام دیا ہے وہ ہے کوثر. اے رسول ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر, تو آپ کا فرض یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھیں اور قرآن پڑھیں, قربانیاں دیں. ان شانئک کا هو الابتر, جو آپ کا دشمن ہے اس کی ہم نسل کو ختم کر دیں گے, اس کے دم بریدہ ہو جائے گا, اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اچھا ذرا مجھے آپ انصاف سے بتائیں, ہم فاطمہ کے ماننے والے ہیں مگر علامہ اقبال نے ایک شکوہ کیا ہے. رمز بے خودی جو ان کی کتاب ہے, 4 کتابیں ہیں ان کی, بال جبریل, بانگ درہ, رموز بے خودی, ضرب کلیم.
رمز بے خودی میں انہوں نے ایک نظم لکھی ہے جناب فاطمہ کی شان، اور یہ شکوہ انہوں نے ہم سے کیا ہے، اور بڑا عظیم شکوہ۔ پہلا شعر اس کا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مریم ازیک نسبت عیسیٰ عزیز۔ چونکہ یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے اور 10 دن بعد ابھی کرسمس آنے والا ہے، 25 دسمبر کرسمس، ایک دن کا کرسمس نہیں ہے، نیو ایئر بھی آنے والا ہے۔ اچھا، کرسمس صرف ایک دن کا نہیں ہے کہ ایک دن وہ مریم کو یاد کرتے ہیں، ایک دن وہ عیسیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ انہوں نے عیسیٰ اور مریم کو یاد کرنے کے جو طریقے نکالے ہیں کیا ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم ایک نسبت کی وجہ سے محترم ہے اور فاطمہ 3 نسبتوں کی وجہ سے محترم ہے۔ کتنی محترم ہے مریم؟ عیسائیت میں تو جو ان کا احترام ہے اس کو چھوڑیں، آپ قرآن میں کتنا احترام ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ آل عمران کی 42ویں آیت، قرآن کہتا ہے اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اے مریم، جب فرشتوں نے آواز دی، اے مریم اللہ نے تم کو چن لیا، ان اللہ اصطفاک، اللہ نے تمہیں چن لیا، وطہرک، اور تمہیں پاکیزہ بنایا، واصطفاک علی نساء العالمین، اور تمہیں عالمین کی عورتوں پہ چن لیا ہے، سردار بنا دیا۔ یہ قرآن ان کا قصیدہ پڑھنا، سورہ مریم قرآن مجید میں موجود ہے، سورہ مریم قرآن مجید میں موجود ہے۔ مریم کا جگہ جگہ پہ قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ کیوں؟ کوئی نبی ہے مریم؟ نہیں۔ کوئی امام ہے؟ نہیں۔ پھر ہے کون مریم؟ کسی نبی کی بیٹی ہے؟ نہیں۔ کسی نبی کی بیوی ہے؟ نہیں۔ بس ایک فضیلت ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے۔ کلیئر ہے نا؟ یہی تو فضیلت ہے، اس کے علاوہ مریم کی تو کوئی فضیلت نہیں۔ نہ مریم کسی نبی کی زوجہ، نہ کسی نبی کی بیٹی، مریم کی بس ایک فضیلت ہے کہ مریم ایک نبی کی ماں ہے، عیسیٰ کی ماں ہے۔ قرآن میں ان کے نام کا سورہ موجود، قرآن نے ان کا قصیدہ پڑھا، اور قرآن نے تو پڑھا ہی پڑھا، قوم عیسائیت نے ان کا کتنا احترام کیا۔ آج آپ ہندوستان کیا دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو بڑے شہر ہیں ہر جگہ پہ انہوں نے مریم کے نام کو زندہ کرنے کے لیے سینٹ میریز کھولے ہیں۔ اسکول چل رہے ہیں بہت بڑے بڑے، سینٹ میری، جہاں سے بچے علم کی بھیک لے لے کے نکل رہے ہیں۔ بڑے بڑے ہاسپٹل کھولے ہیں انہوں نے مریم کے نام پر، عیسیٰ کے نام پر، بہت بڑے بڑے، نہ جانے کتنے ویلفیئر ان کے نام پہ چل رہے ہیں، کتنے اندھوں کو آنکھیں بانٹی جا رہی ہیں، نہ جانے کتنے غریبوں کو کمبل بٹ رہے ہیں، نہ جانے کتنے غریبوں کا فری علاج ہو رہا ہے، نہ جانے کتنی مدد کی جا رہی ہے مریم کے نام پر۔ سینٹ میری اسکول جس میں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مریم کے نام کو زندہ رکھا، کس بنا پر؟ کہ مریم کسی نبی کی بیٹی نہیں، کسی نبی کی زوجہ نہیں، بس ایک نبی کی ماں ہے۔ مگر کتنا احترام کیا کہ ان کے جگہ جگہ پہ اسکول کھولے اور دنیا کو ان کے نام سے بھیک دینا شروع کی، علم کی بھیک بٹ رہی ہے۔ علامہ اقبال ہمارے گریبان کو پکڑ کے کہتے ہیں کہ عیسائیوں نے مریم کا اتنا احترام کیا جبکہ بس وہ نبی کی ماں ہے، مگر فاطمہ کو کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ مریم کے پاس بس ایک فضیلت ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہے، مگر فاطمہ کا کیا کہنا، یہ جس کی بیٹی ہے وہ انبیاء کا سردار ہے، یہ جس کی بیوی ہے وہ اماموں کا سردار ہے، یہ جس کی ماں ہے وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ علامہ اقبال ہمارے گریبان کو پکڑ رہے ہیں کہ تم نے کیا کیا۔ عیسائی کون ہے؟ پھر سوال، عیسائی کون ہے؟ عیسیٰ کے ماننے والے ہیں نا، عیسیٰ کی اولاد تو نہیں ہے نا، عیسیٰ کی تو شادی نہیں ہوئی، تو عیسیٰ کی اولاد نہیں ہے، بس ان کے فالوور ہیں، بس ان کے ماننے والے ہیں، بس ان کے عقیدت مند ہیں۔
تب انہوں نے عیسیٰ کا اتنا احترام کیا، تب انہوں نے مریم کا اتنا احترام کیا. مگر اللہ اکبر، ہم چاہے سید ہوں یا نہ ہوں، اگر سید ہیں تو ڈائریکٹ ان کی اولاد ہے، اور اگر غیر سید بھی ہوں تو فاطمہ ہمیں ایز اے اولاد قبول کرتی ہے. شیعوں کو کہا کہ یہ ہمارے یتیم ہے. فرمایا ہے کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے شیعہ ہمارے یتیم ہیں. یتیمان آل محمد کا لقب ملا ہے ہمیں، آل محمد کے یتیم ہیں، یعنی انہوں نے ہمیں اپنی اولاد کے طور پہ قبول کیا ہے. عیسیٰ کی اولاد نہیں ہے، صرف عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. تب انہوں نے مریم کے نام پہ اتنے اسکول کھولے، اتنے ہاسپٹل کھولے ہیں، اتنے ویلفیئر کیے ہیں، اتنے خیرات کی ہے، اتنے صدقات دیے ہیں کہ لوگ چاہے عیسائی ہوں یا نہ ہوں مگر وہ علم کی بھیک بانٹ رہے ہیں کہ آؤ مسلمانوں ہم تمہیں علم دے رہے ہیں، آؤ مسلمانوں ہم تمہیں صحت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اور ہم نے فاطمہ کے نام پہ کیا کیا، کتنا ہم نے کام کیا. کتنی مظلوم ہے فاطمہ ہمارے معاشرے میں. کتنے اسکول ہم نے کھولے. اسکول ایک تو ہے ہی نہیں، اور اگر ہیں بھی تو اپنے باپ کے نام پہ ہے، کسی اور نام پہ. مسجدیں اگر مسجدیں بھی بنائی ہیں تو ہمارے ناموں پر ہیں. اللہ اکبر. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ ساری فاطمہ کے نام پہ ہونی چاہیے تھی. اس نام کو ہمیں زندہ کرنا تھا کہ مریم کے نام کو انہوں نے اتنا زندہ کیا. سینٹ میری، اللہ اکبر، مریم کے نام پہ اسکول کھولے. مشنریز کام کر رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ ان 3 نسبتوں کو سمجھو. فاطمہ کی نسبتیں کتنی مضبوط ہیں. مریم ازیک نسبت عیسیٰ عزیز، اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز. 3 نسبتیں ہیں فاطمہ کی. پہلی نسبت کیا ہے؟ وہ کس کی بیٹی ہے؟ سید الانبیاء کی بیٹی، آن امام اولین و آخرین. وہ اس کی بیٹی ہے کہ جو اولین کا بھی امام ہے اور آخرین کا بھی امام ہے. جو آدم کا بھی امام ہے اور عیسیٰ کا بھی امام ہے، یہ اس کی بیٹی ہے. زوجہ کس کی ہے؟ بانوے ان تاجدار حلتا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ کس کی زوجہ ہے؟ نام نہیں لیا مولا کائنات نے، بس فضیلتیں بیان کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بتایا ہے کہ یہ بیٹی وہ ہے کہ جس کا شوہر بھی اتنا با فضیلت ہے کہ فضیلتوں میں گفتگو ہو رہی ہے. بانوے ان تاجدار حلتا، یہ اس کی زوجہ ہے کہ جس کے سر پہ حلتا کا تاج رکھا ہوا ہے. اس کے بعد کہتے ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسرا مثال، یہ اس کی زوجہ ہے کہ جو مرتضی ہے، جو مشکل کشا ہے، جو شیر خدا. نام نہیں لیا مولا کائنات، لیکن اللہ اکبر عجیب حال میں تبرہ کیا ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ اس کی زوجہ ہے کہ جس کے سر پہ حلتا کا تاج رکھا ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا جنہیں غنی کہے وہ اور ہے، اور قرآن جن کا قصیدہ حلتا کہہ کے پڑھے وہ اور ہے. یہ داماد کا حیدری حلتا سلوان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد. نعرے حیدری بلند نعرے سلوان. بانوے انتاج دار حلتا، یہ اس کی زوجہ ہے کہ جس کے سر پہ حلتا کا تاج رکھا ہوا ہے. کون سا ہے حلتا؟ حلتا، حلتا قرآن کا وہ سورہ کہ جس میں اہل بیت کی سخاوت کا قصیدہ پڑھا ہے اللہ. کون سا قصیدہ؟
پیسہ ہو اور بانٹنا اور ہوتا ہے، گھر میں کھانے کو ہو اور کسی کا پیٹ بھرنا اور ہوتا ہے، جب بچے مسلسل روزے سے ہو اور سائل دروازے پہ آ جائے تو اپنے حصے کی روٹیاں سائل کو دے دینا یہ اور ہوتا ہے۔ وہ حاتم تائی اور ہوگا جو 40 دروازوں سے بانٹ دیتا تھا۔ جب مولا کائنات کے سامنے کسی نے حاتم تائی کا قصیدہ پڑھا کہ مولا بہت سخی گزرا ہے حاتم تائی کا، کیا کتنا سخی تھا، کہ اگر کوئی مانگنے آ جاتا تھا تو 40 دروازوں سے عطا کرتا تھا، تو مولا نے فرمایا یہ اس کا قصیدہ نہیں ہے، یہ اس کی برائی ہے۔ کہ مولا کیوں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اسے اتنا ذلیل کیا ہے کہ ایک دروازے پہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی، اسے دوسرے دروازے پہ ایک دروازے پہ اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی لہذا دوسرے دروازے پہ جانا پڑا، دوسرے پہ پوری نہیں ہوئی لہذا تیسرے دروازے پہ جانا پڑا۔ اگر ایک ہی پہ پوری ہو جاتی، بھائی کوئی پانی بانٹ رہا ہو، آپ نے ایک گلاس پانی لیا اور پی لیا، پیاس بجھ گئی تو دوبارہ مانگنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، لیکن اگر کوئی دوبارہ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس پوری نہیں بجھی۔ مولا فرماتا ہے کہ 40 دروازوں پہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سخی نہیں تھا، اگر سخی ہوتا تو ایک ہی سے اتنا دے دیتا کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ کتنی سخی ہے فاطمہ کہ بی بی نے سفید موتیوں کا ہار پہنا، رسول مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہوا کہ جس کے کپڑے پھٹے پرانے، اور اس نے کھڑے ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ میں مسافر ہوں، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو عطا کر دیجیے، لباس نہیں ہے کوئی نیا لباس عطا کر دیجیے، مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ ادا کرنے کے لیے مجھے کچھ پیسہ دے دیجیے۔ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے، مجھے سواری دے دیجئے کہ میں اپنے گھر واپس جا سکوں۔ اللہ دیکھیں ہمارے لیے درس کتنا ہے۔ رسول نے اس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس وقت کچھ موجود نہیں، لیکن ہاں اگر میں تیری مدد نہیں کر سکتا تو میں تجھے ایسے دروازے پہ بھیجوں گا کہ جہاں سے تو خالی ہاتھ واپس نہیں۔ یہ ہمارے لیے درس ہے کہ اگر ہم کسی کی مدد نہیں کر سکتے، کسی نے ہم سے کوئی سوال کیا کسی بھی طرح، نہ صرف پیسوں کا، کسی بھی طریقے سے اس نے ہم سے مدد مانگی کہ ذرا میرا یہ کام ہونا ہے، اور ہم نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، تو صرف ہماری ذمہ داری اتنی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو وڈرا کر لیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہم نہیں کر سکتے ہیں تو اسے اس انسان تک پہنچائے جو اس کی مدد کر سکتا ہے۔ صرف ہماری ذمہ داری اتنی ہے۔ رسول نے فرمایا، رسول تو وڈرا تھے، اللہ کے یہاں معذور تھے کہ میرا اللہ جب میرے پاس نہیں تو میں کیسے عطا کر دوں؟ گواہ بنا کے کہہ دیا کہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا کتنے برے دن تھے اسلام کے۔ اللہ اکبر کہ سید الانبیاء جس کے صدقے میں آج لوگ کھا رہے ہیں، اللہ کہا تجھے ایسے دروازے پہ بھیجوں کہ جہاں سے تو خالی ہاتھ نہیں پلٹے گا، نہ صرف خالی ہاتھ نہیں پلٹے گا، تیرے سارے سوال پورے ہو جائیں گے۔ کتنے سوال کیے اس نے؟ بھوکا ہوں، کچھ کھانے کو دے دیجیے، سواری نہیں ہے کوئی سواری عطا کر دیجیے، لباس نہیں ہے کوئی لباس، مٹمیلا لباس میں نے پہن رکھا ہے، گندا ہو گیا، بدلنے کی ضرورت ہے، مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ میرے اوپر ہے، کچھ عطا کر دیجیے۔ رسول نے کہا کہ میرے پاس تو نہیں ہے، لیکن ہاں تجھے ایسے دروازے پہ بھیجوں گا جہاں سے تیرے سارے سوال پورے ہو جائیں گے۔ کس دروازے پہ بھیجو گے؟ رسول نے اپنے صحابی کو بلایا، جناب سلمان ہے یا جناب ابو جہل، کہ جاؤ اسے فاطمہ کے دروازے پہ لے جاؤ۔ ہاتھ پکڑا، چل میرے ساتھ، لے کے آئے فاطمہ کے دروازے پہ، دق الباب، بی بی نے اندر سے پوچھا من الباب، کون ہے دروازے پر؟ اللہ اکبر، اس نے وہی سوال جو رسول کی بزم میں دہرائے تھے، اس نے کہا کہ ایک مانگنے والا ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہے، مجھے کھانا عطا کر دیجیے، میرے پاس لباس نہیں ہے، لباس عطا کر دیجیے، سواری نہیں ہے، سواری کا انتظام کر دیجیے،
مقروض ہو گیا ہوں، مجھے قرضہ ادا کرنے کے لیے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بی بی کے گھر کے حالات کیسے ہیں کہ بی بی کے گھر میں فاقے چل رہے ہیں۔ بی بی نے دیکھا کہ گھر میں کچھ موجود نہیں، نہ پیسہ ہے نہ کھانے کو ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول کی اکلوتی بیٹی نے گلے میں ایک ہار پہن رکھا ہے، موتیوں کا ہار، جو رسول نے تحفے میں فاطمہ کو دیا ہے۔ بی بی نے وہ ہار کھولا اور کھولنے کے بعد وہ اس سائل کے حوالے کر دیا کہ جا اللہ تجھے اس میں برکت عطا کرے گا۔ اس نے اس ہار کو پکڑا، رسول کی بزم میں آ کے بیٹھ گئے، اور جب رسول کی بزم میں آ کے بیٹھ گیا تو رسول نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ گیا تو تھا اپنے سوال لے کے، آپ کی بیٹی کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، یا رسول اللہ فاطمہ نے مجھے یہ ہار عطا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابھی تجھے اس کی قیمت کیا مانگی؟ سبحان اللہ۔ کہ رسول نے جیسے یہ سنا کہ فاطمہ نے اپنا ہار دیا ہے تو رسول نے مجمع کی طرف، اس سے پہلے رسول نے مجمع سے نہیں کہا تھا، رسول سے اس نے سوال کیا تھا، رسول نے فاطمہ کے دروازے پہ پہنچا دیا۔ رسول نے یہ نہیں کہا کہ بھئی تم مدد کر دو، نہیں۔ اب جب فاطمہ کا ہار وہ لیے بیٹھا ہے تو رسول نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو فاطمہ کے اس ہار کو خریدے؟ اگر اس ہار کو خریدنے میں ساری کائنات شریک ہو جائے، سارے انسان سارے جنات بھی شریک ہو جائے تو اللہ انہیں جہنم سے آزاد کر دے گا۔ ساری کائنات بھی اگر اس ہار کو خریدنے میں شریک ہو جائے۔ جناب عمار یاسر کھڑے ہوئے، کہا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں خرید لوں؟ کہا عمار اجازت ہے۔ اب کیسے سودا ہوگا؟ عمار یاسر نے اس غلام سے کہا کہ اس مسافر سے کہا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس مسافر کو اعلان بزم رسالت میں اعلان کیا کہ میں اتنی اشرفیوں پہ، ہزاروں اشرفیوں پہ میں اسے خریدتا ہوں، نہ صرف اشرفیوں پہ، اسے یمنی لباس عطا کروں گا، اسے بہترین ناقہ عطا کروں گا، اور اتنی اشرفیہ اسے دوں گا، اور اسے بہترین گوشت سے کھانا کھلاؤں گا۔ سودا قبول ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے قبول۔ اپنے گھر لے کے آئے، گھر پہ لانے کے بعد بہترین کھانا تیار کروایا، اسے بہترین کھانے سے سیر کیا، جب کھانا عطا کر دیا اس کے بعد ہزاروں اشرفیہ اس کے حوالے کی، ہزاروں اشرفیہ دینے کے بعد ایک ناقے کا انتظام اس کے لیے کیا، مضبوط بہترین قیمتی ناقہ اسے عطا کیا، کہا جا چلا جا۔ یہ چلا گیا۔ اب عمار یاسر نے اس ہار کو لیا، ایک کپڑا پھیلایا، اس پہ مشک و عنبر برسایا، اور اس رومال میں اس ہار کو رکھا اور اسے لپیٹا، اور اپنے غلام کو آواز دی ذرا ادھر آ، اس ہار کو اپنے ہاتھوں پہ رکھ۔ اس نے ہار کو اپنے ہاتھوں پہ رکھا، کہا جا آج سے تو میرا غلام تھا، آج سے تو فاطمہ کا غلام ہے۔ یہ ہار رسول کی بیٹی کو دیا، یہ ہار لے کے چلا، اور یہ ہار لے کے چلا اپنے ہاتھوں پہ لے کے جا رہا ہے، اور لے جانے کے بعد دق الباب کیا، کہا کون؟ کہا میں عمار یاسر کا غلام، آج سے آپ کی غلامی میں۔ کہا کیوں؟ کہا عمار نے آپ کا ہار خرید لیا، اور اس ہار کو خریدنے کے بعد پھر سے آپ کو ہدیہ کیا، نہ صرف ہار کو ہدیہ کیا ہے بلکہ مجھے بھی آپ کی غلامی میں دے دیا۔ بی بی نے دروازہ کھولا، اس ہار کو لیا، اور اس ہار کو لینے کے بعد اس سے کہا کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ سخاوت دیکھ۔ روایت کہتی ہے کہ جیسے بی بی نے کہا کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں خیرات کر دیا، تجھے آزاد کر دیا، جا آج سے تو آزاد غلام نہیں ہے، تو یہ غلام مسکرایا۔ روایت کہتی ہے جب یہ مسکرایا تو بی بی نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہا؟ کہ بی بی مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ ہار کتنا بابرکت ہے کہ یہ اپنی جگہ سے چلا، ایک بھوکے کا پیٹ بھی بھرایا، ایک غریب کی مدد بھی کرایا، ایک غلام کو آزاد بھی کرایا، اور اتنے کام کرنے کے بعد پھر اپنی مالکہ کے پاس واپس آ گیا ہے۔ میں یہی تو کہوں گا دنیا والوں، ارے جس کے ہار کی اتنی برکت ہے اگر وہ گھر سے قدم نکال دے اور یہودی عورتیں کلمہ پڑھ لے تو تعجب کیا ہے؟ بانوے ان تاجدار حلتا
یہ اس کی زوجہ ہے کہ جس کے سر پہ حلطہ کا تاج رکھا ہوا ہے. مرتضی مشکل کشا شیر خدا وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے. رضی اللہ نہیں ہے کہ جس کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے. ہو چکا مرتضی مشکل کشا. وہ مشکلوں میں پھنسنے والا نہیں ہے کہ علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. وہ مشکلوں سے بچانے والا شیر خدا. وہ جنگ میں ڈٹ کے لڑنے والا ہے. وہ جنگ سے فرار کرنے والا نہیں ہے. علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ اس کا شوہر کتنا عالی مرتبت. بیٹوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کس کی زوجہ ہے, یہ کس کی ماں ہے. یہ اس کی ماں ہے. مادر آن کارواں سالار عشق, مادر آن مرکز پرکار عشق. علامہ اقبال کہتے ہیں یہ اس کی ماں ہے کہ جسے اللہ نے عشق کے قافلے کا سردار بنایا ہے. یہ اس کی ماں ہے کہ جسے عشق کے دائرے کا مرکز بنایا. یہ اس کی ماں ہے کہ جو شمع شبستان حرم ہے, کہ رسول کا روضہ جس سے منور ہوتا ہے, رسول کی مسجد جس سے منور ہوتی ہے, خانہ کعبہ جس سے منور ہوتا ہے, یہ وہ شمع شبستان حرم کی ماں. اس کے بعد علامہ اقبال نے عجیب شعر کہا, اس میں اپنی بات کو تمام کروں. بڑا عجیب شعر کہا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردی دمی سجدہا برخا کے او باشی دمی. اللہ عجیب شعر ہے. کسی شیعہ نے بھی ایسی شاعری نہیں کی ہوگی جیسی علامہ اقبال نے کی. کسی شیعہ نے بھی ایسا خراج عقیدت پیش نہیں کیا ہوگا جیسا علامہ اقبال نے کیا. اللہ اکبر, عجیب. علامہ اقبال کہتے ہیں, پوری نظم ہے اس کے آخر کے شعر میں پڑھ رہا ہوں بس. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس. میں کیا کروں کہ قرآن کی آیتیں اور رسول کی حدیثیں میرے قدموں کو پکڑ لیتی ہیں, روک دیتی ہیں مجھے, بیریکیڈ کھڑی ہو جاتی ہیں کہ آگے نہ بڑھنا. وہ آیتیں کیا ہیں کہ قرآن, اسی سورہ آل عمران میں قرآن مجید کہتا ہے اِنَّا أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ, کہ اللہ نے روئے زمین پہ جو اپنی عبادت کے لیے گھر بنایا ہے وہ خانہ کعبہ ہے. فِيهَا آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ كَانَ دَخَلَهُ آمِنًا, جو اس میں داخل ہو جائے وہ امان میں ہے. وہاں آیات بینات ہیں, مقام ابراہیم ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو, کوئی بیماری نہ ہو, استطاعت ہو, اس پہ واجب ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. یہ قرآن کی آیتیں کہہ رہی ہے کہ حج کہاں ہوگا, خانہ کعبہ. دوسری طرف رسول کی سیرت کہ رسول نے جب حج کیا ہے تو خانہ کعبہ کا کیا. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ رشتہ آئین حق زنجیر پاس, یہ آیتیں ہیں جو میرے بڑھتے ہوئے قدموں کو روک دیتی ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, ورنہ گردے تربتش گردی دمی. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی آیتیں نہ ہوتی اور رسول کی سیرت میرے سامنے نہ ہوتی کہ رسول نے خانہ کعبہ کا حج کیا ہے, تو دنیا دیکھتی کہ دنیا خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے اور اقبال قبر فاطمہ کا طواف کر رہا ہے. نہ صرف طواف کر رہا ہے, ورنہ گردے تربتش گردی دمی, ورنہ دنیا دیکھتی کہ اقبال کا جو حج ہو رہا ہے, جو طواف ہو رہا ہے, وہ خانہ کعبہ کی جگہ فاطمہ کی قبر کا ہو رہا ہے. نہ صرف طواف, سجدہ برخا کے او پاچی دمی. میں صرف ایک سجدہ قبر فاطمہ پہ نہیں کرتا, سجدوں کی برسات قبر فاطمہ پہ کرتا. میں کہوں گا علامہ اقبال جو قبر اتنی محترم ہو کہ خانہ کعبہ کی جگہ پہ اس کو رکھا جائے. اللہ اکبر. آج وہی قبر اللہ اکبر کتنی مظلومیت کا شکار ہے کہ نہ سایہ نہ ردا ہے. غربت کی انتہا ہے زہرا تیری لحد پر, چند پتھروں نے مل کے محرومہ لکھ دیا.
ہائے امت نے یہ احترام فاطمہ کا کیا. اللہ اکبر. ارے زندگی میں دروازہ جلا دیا گیا, مرنے کے بعد قبر کو توڑ دیا گیا. ہائے فاطمہ دروازے کے پیچھے کھڑی ہوئی کہتی رہی, اے لوگو, ارے کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس میں تمہارے نبی کی اکلوتی بیٹی رہتی ہے, اور ایک شقی تھا جو باہر سے کہتا رہا وہ عین ہوا کرے, ارے ہم گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے. پھر فاطمہ کہتی ہے, اے ظالمو, ارے کیا اس گھر کو آگ لگا دو گے؟ ارے جس دروازے پہ آ کے تمہارا رسول سلام کیا کرتا تھا, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. ارے ظالم نے پھر کہا کہ ہاں ہاں ہم آگ لگا دیں گے اگر علی کو ہمارے حوالے نہ کیا. جب فاطمہ نے دیکھ لیا ارے یہ کسی طریقے سے جانے والے نہیں ہے, تو فاطمہ نے کہا کہ میں دروازہ نہ کھولوں گی, میں علی کو تمہارے حوالے نہ کروں گی. عزیزوں, دروازے میں آگ لگائی گئی, جلتا ہوا دروازہ. ارے ہجوم نے دھکا دیا مگر دروازہ نہ کھلا. ایک شقی نے دروازے میں لات ماری, ارے جلتا ہوا دروازہ, بی بی در و دیوار میں پس گئی, پسلیاں ٹوٹ گئی, ارے زمین پہ گری. آواز یا فضت خزینی واللہ قتل ما فی اشائی, اے فضہ مجھے سنبھالو, ارے میرا محسن مارا گیا. اے فضہ, ارے مجھے سنبھالو, ارے میرا محسن مارا گیا. ارے بھیڑ داخل ہوئی, علی کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا, علی کے ہاتھوں کو باندھا اور کھینچ کے لے کے چلے. عزیزو, امام حسن اور امام حسین کتنے چھوٹے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ بھیڑ ہمارے گھر میں داخل ہوئی تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ہم ماں کو سنبھالیں یا بابا کو سنبھالیں. میرا مولا امام حسن زندگی بھر روتا رہا. بچے اللہ اکبر جب گھر میں کوئی مصیبت آتی ہے تو ماں باپ کے پہلو میں جا کے سکون محسوس کرتے ہیں, اپنی ماں کی طرف دوڑتے ہیں. مگر اللہ اکبر, میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب یہ ہجوم گھر میں داخل ہوا تو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماں کو سنبھالے یا بابا کو بچا. اور اس حالت میں بھی کہ جب پسلیاں ٹوٹ گئی ہو, فاطمہ نے ایک ہاتھ پسلی پہ رکھا, جب علی کو کھینچ کے لے کے جا رہے تھے, فاطمہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا, علی کے دامن کو پکڑا اور اتنی مضبوطی سے پکڑا کہ جب ظالموں نے علی کو کھینچا تو کچھ دور تھا. ارے رسول کی بیٹی ارے زمین پہ کھستی ہوئی چلی آئی. ارے ایک شقی نے اپنے غلام سے کہا, اے قربوس, ارے فاطمہ کے ہاتھ میں مار تاکہ فاطمہ کا ہاتھ چھوٹ سکے. اللہ اکبر. ارے ظالم نے درہ نکالا, بی بی کے ہاتھ میں کہ زندگی بھر فاطمہ ارے قنوت میں ہاتھ نہ اٹھا سکی. الزهراء فيها بالها وبنيها وسر المستودع فيها